اعلی حضرت ہماری جان ہے، اعلی حضرت ہماری شان ہے، امام اہل سنت میرے اعلی حضرت، امام اہل سنت میرے اعلی حضرت، اعلی حضرت والا ہوں میں، اعلی حضرت والا ہوں میں، اعلی حضرت والا ہوں میں، اعلی حضرت والا ہوں، میرا مضبوط ہے ایمان میں، اعلی حضرت والا ہوں، لٹا دوں گا نبی پر جان میں، اعلی حضرت والا ہوں میں، اعلی حضرت والا ہوں میں، اعلی حضرت والا ہوں۔ ہاں بتائیے۔ ایک دیوبندی مفتی ہے بیال صاحب، بہت زیادہ جل رہا ہے۔ اچھا لائن میں لیجیے اس کو۔ आपण ज्या व्यक्तीसोबत बोलत आहात त्या व्यक्तीने आपला कॉल होल्डवर ठेवला आहे। कृपया लाईनवर रहा। The person you are speaking with has put your call on hold. Please लीजिए हमारे मुफ्ती, हाँ आलिम साहब से बात करिए। ہلو ہلو، جی آپ کا نام جان سکتا ہوں جناب؟ جی مفتی فرحان حسن دیوبندی، المعروف دیوبندی۔ فرحان مفتی صاحب دیوبندی صاحب، میں اختر نظامی بول رہا ہوں چنئی سے۔ اختر نظامی چنئی سے؟ جی تو یہ توتلا بولتا ہے کہ میں بمبئی میں رہتا ہوں، آپ چنئی سے کیسے چلے؟ دیکھیے، نام کسی کا بگاڑیے نہیں، کیا قرآن کی آیت وہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کسی کو برے القابات کرنے سے، تو کیا بولیں؟ کسی کو برے القابات سے پکارنے سے منع کیا ہے اللہ رب العزت نے، اور اللہ کے فرمانی کر رہے ہو۔ پھر کسی کو گالیاں دینے سے تو منع فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، گالیاں دینے سے احتراز کرنی چاہیے، کسی کے برے القابات سے احتراز کرنا چاہیے۔ آپ پڑھے لکھے کے طبقے میں وہ اپنے واٹس ایپ پہ میرے واٹس ایپ پہ ایسی گالیاں اس نے لکھا ہے کہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تو نماز پڑھنے کو حرام قرار دیا ہے، نماز پڑھنے کو حرام قرار دیا گیا، حرام قرار دیا ہے کہہ کر کے بولے ہیں۔ ہاں تو حوالہ ان سے دریافت کیجیے گا، نہ کہ برے القابات آپ کو۔ وہ تو گالی بکتا ہے، صرف حوالہ کیا لیں اسے؟ نہیں، بولا توتلا اچھا، بہرحال کسی کو گالی گلوچ نہ کریں۔ میں آپ سے ایک مسئلہ دریافت کرتا ہوں۔ دیکھیے، ساقی کوثر بولنا کسی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جائز ہے کہ ناجائز یا حرام ہے؟ کیا آپ مفتی ہیں اس لیے میں پوچھ رہا ہوں۔ ساقی کوثر، ساقی کوثر کسی انسان غیر نبی کے لیے کیا استعمال کر سکتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا بھائی۔ دیکھیے میں بتا رہا ہوں جناب، تحفہ بریلیت میں یہ کتاب ہے، صفحہ نمبر 100 میں مطیع الحق دیوبندی، بہت بڑے آپ لوگوں کے اکابر ہے، وہ لکھے ہیں، نہیں معلوم مجھے، لکھے ہیں، سن لیجیے، عبارت میں پڑھ دیتا ہوں۔ جناب احمد رضا خان صاحب کو ساقی کوثر کہا گیا، یہ خاص خطاب ہے اور اس میں صفاتی ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور دوسرے کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا حرام و کفر ہے کہہ کر کے لکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا سخت بے ادبی ہے اور کفر ہے کہہ کر کے یہ کفر کا فتویٰ لگا دیے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے لیے ساقی کوثر کہنا حرام اور کفر ہے کہہ کر کے فتویٰ لگائے ہیں، ٹھیک۔ لیکن عنایت علی شاہ خلیفہ اشرف علی تھانوی صاحب ہیں، یہ عنایت علی شاہ اشرف علی تھانوی صاحب کے خلیفہ ہیں۔ یہ باغ جنت ایک کتاب ہے، صفحہ نمبر 409 میں لکھے ہیں، تصنیف خلیفہ اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں، 3 دن سے ساقی کوثر ہے بے قرار، جو کہ ہے میرے پیغمبر کا نماسا جی وقار، ہے نا۔ یہ دیوبندی مفتی مولوی مطیع الحق نے حضرت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز کے منقبت میں لکھے گئے اشعار پر اعتراض کرتے ہوئے کفر و حرام کا فتویٰ ٹھوک دیا ہے۔ تو مولوی عنایت علی شاہ دیوبندی جو خلیفہ ہیں اشرف علی تھانوی صاحب کے، آپ لوگوں کے مجدد کے،
تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساقی کوثر لکھے ہیں اور کہہ رہے ہیں جناب، جبکہ موتی الحق دیوبندی کہتے ہیں کہ ساقی کوثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت ہے، اور دوسرے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے کو ساقی کوثر کہنے والا کافر ہے اور حرام کار مرتکب ہوگا حرام کار کے. ٹھیک، تو بتائیے جناب، مولوی موتی الحق دیوبندی کے فتوے سے اشرف علی تھانوی کا خلیفہ عنایت علی شاہ کافر ثابت ہو گیا. وہ آپ کے اصول اور آپ کے تحفہ بریلویت کے اصول کے طریقے سے، فتوے کے طریقے پر، وہ اعلیٰ حضرت کے بغض میں لکھ کر کے اعلیٰ حضرت پر کفر اور فتویٰ ثابت کرنے گیا تھا، لیکن اشرف علی تھانوی کے خلیفہ اس کے زد میں آ گئے اور تھانوی عنایت علی شاہ کو اپنا خلیفہ بنا کر، یعنی ایک کافر کو خلیفہ بنا کر، بتائیے تھانوی آپ کے مجدد ہیں، وہ خود کافر ہو گیا جناب. اور جناب آپ لوگ مجدد کو جب یہ آپ کے گھر اور اصول اور فتوے کے حساب سے جب وہ کافر ہو گیا، تو آپ لوگ تھانوی کو مجدد اور مسلمان اور حکیم الامت مان کر کے سارے دیوبندی کافر ہوئے یا نہیں؟ آپ کا اعتراض تھا نا؟ اعتراض نہیں، آپ کے فتوے، آپ کے گھر اور اصول اور فتوے کے مطابق تو سارے دیوبندی ہی کافر ہو گئے. کچھ سنیں گے میرے بھی؟ جی سنائیے یہ متضاد فتوے کیوں؟ ٹھیک، فتویٰ کیا ہوتا ہے؟ اوپینین ہوتا ہے یا رائے ہوتی ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ رائے نہیں، یہ جبکہ اعلیٰ حضرت کے بغض میں یہ کتاب تحفہ بریلویت لکھی گئی. میں سنوں گا، سننا نہیں، بولیے. فتویٰ کیا ہوتا ہے؟ فتویٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ بتائیے. فتویٰ مانے کسی چیز کو کفر کا فتویٰ عائد کرنا، کسی چیز پر کسی کے لیے اس پر احکام شریعت ظاہر کرنا، اس کے متعلق وہ بتانا کہ فلانا درست ہے یا نہیں ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے. یہ مفتیوں کا کام ہوتا ہے. آج یہ مفتی موتی الحق دیوبندی جی فتویٰ دیے ہیں اعلیٰ حضرت کے بغض میں، اعلیٰ حضرت کو کفر ثابت کرنے کے چکر میں ساری دیوبندیوں کو کفر کے گھاٹ اتار دیا ہے یہ جناب. ارے بھیا فتویٰ میں نے آپ سے صرف یہ پوچھ، آپ ہم کو بولنے دیں گے یا کچھ نہیں؟ آپ سوال کیے، جواب میں دے دیا جناب. آپ یہ جو آپ نے مقصد بتلایا یا ترجمہ بتلایا یا کچھ فتویٰ کا جو معنی بتایا، کسی لغت میں دنیا کے کون سی لغت میں یہ معنی ہوتا ہے جو آپ نے کیا ہے؟ جناب آپ خود مفتی ہو یار، آپ کو اتنی بھی تمیز نہیں ہے، اتنی بھی علم نہیں ہے. فتویٰ مانے شریعت مطہرہ کا قانون کو ظاہر کرنا. ٹھیک، فتویٰ کے معنی شریعت مطہرہ کے اصول اور قوانین کو ظاہر کرنا اور لوگوں پہ لا کر کے سامنے رکھنا، حق اور باطل کو ظاہر کرنا. یہ معنی آپ دنیا کے کسی لغت میں دکھا؟ استغفر اللہ. آپ کو یہ معلوم نہیں جناب. میں پوچھتا ہوں، دیکھیے اصطلاحی طور پر کیا بولے جاتے ہیں؟ فتویٰ کے مطلب یہی ہوں گے اصطلاحی طور پر. فتویٰ کے معنی سنیے پہلے، مطلب من بنا کے آئیں گے، سننا نہیں نہیں، آپ سنائیے جناب، میں سن رہا ہوں. ہاں خاموش رہیے. فتویٰ کے معنی مطلب یہ ہوتے ہیں کہ قرآن حدیث کو سامنے رکھ کر اپنے رائے کو ظاہر کرنا. قرآن حدیث کو سامنے رکھ کر اپنے رائے کو بیان کرنا، ظاہر کرنا، یہ کہلاتا ہے فتویٰ. اپنے رائے کو ظاہر کرنا فتویٰ کہلاتا ہے. استنباط کرنا نہیں ہوتا ہے. آپ مفتی ہو یار، اور غلط طریقے پر آپ لوگوں کو بتاؤ گے تو لوگ گمراہ ہوں گے. آپ اپنے مرضی ہر کس و ناقص اپنی رائے رکھنا شروع کر دے گا اور کہے گا یہ فتویٰ ہے. عجیب تماشا آپ بتا رہے ہیں. یہ آپ جو بتا رہے ہیں جناب دیوبندی جی، آپ جو بتا رہے ہو وہ کون سی کتاب کے حوالے سے بتا رہے ہیں؟ آپ بتا دیں جناب. میں یہ بتا رہا ہوں، فتاویٰ عالمگیری شرح صفحہ نمبر 225 میں آپ دیکھ لیں کہ فتویٰ کا کیا معنی ہے. عبارت پڑھیے. عبارت پر یہ دیکھو نا، عبارت پر یہ دیکھو جا کے. آپ حوالہ دے رہے ہو اور میں پڑھوں؟ مطلب نہیں مانوں گا. نہیں، حوالہ دیکھیے جناب، بات جب ہوتی ہے تو حوالے کے ساتھ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بتائیں. وہ
आपकी बात में तसल्ली सुना ना, जी आप जी। भी सुनेंगे ना। नहीं, आप हवाला दे रहे हो तो ऐसी दोगे यार, फलानी किताब में लिखी हुई बात है। बातें कर रहे हैं, आप इतना देर से जो बकबक कर रहे थे, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। नहीं, मैं तो आपके मकरूह चेहरा दिखाया है ना। वो यानी आप जब बोले तो अच्छा असल चेहरा, जब मैं बोलूँ तो नहीं, हवाला आप दोगे, आप हवाला दोगे तो फलाने किताब में लिखा हुआ है, फलाने सफा में, बस इतनी हो गया। तो पहले सुनो, तो आप नहीं अगर नहीं है तो बोलोगे, फिर सुनो पहले फिर जी सुनाइए, वही हवाला सुनाए जनाब, वही हवाला सुना दें। आपने कहा फतवा के माना इस्तेमाल करना, यानी कुरान हदीस को सामने रखकर किसी मसाइल को इस्तेमाल करना। मैंने कहा जाहिर करना, तो आपने कहा कि इस्तेमाल अलग चीज है, जाहिर करना अलग चीज है। ये तो बात मैं बोला ही नहीं, मेरा वॉइस रिकॉर्ड हो रही है। सुनो तो खामोश करो, जो आपने कहा वही तो। नहीं, झूठ बोलते हो ना, इसलिए बता रहा हूँ मैं। जो आपने क्या कहा, मैंने कहा जाहिर करना, आपने कहा इस्तेमाल करना, ये लगा आप ना। मैं पूरे तौर पर आपको समझा दिया कि फतवा के माने क्या होता है। भाई आपने कहा, अब आप पर जिम्मेदारी है कि रिकॉर्डिंग मौजूद है, आपने फतवा का माना ये बयान किया। जी, आप मुफ्ती हो, फतवे के माने आप समझ गए हैं ना, तो आप बताइए आपके घर के उसूल पर और खाना जात बयानी पर, फतवे पर काफिर आप साबित हो रहे हो। मौलाना उबैदुल्लाह साहब ने कहा कि हौज़े कौसर, साक़ी कौसर नबी करीम, उबैदुल्लाह नहीं, मोतीउल हक देवबंदी साहब, मुझे जो भी कहा, जो आपके मुवाफिक, हमको नहीं मालूम उनके बारे में। तोहफे बरेलियत नामी किताब आप शायद पढ़े होंगे। जो कहा मोतीउल हक साहब ने, जो फरमाया कि साक़ी कौसर जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खास अलकाब है, किसी दूसरे के लिए उस अलकाब का जिक्र करना ये कुफ्र है। ठीक है जी, कुफ्र है। हाँ कुफ्र है। तो मैं कहता हूँ ये जो फतवा है ये खास मोतीउल्लाह साहब का है, ये तमाम अहले देवबंदी का मुत्तफ़क़ा फैसला है उस पर। ये मोतीउल हक देवबंदी बड़े अकाबिर में जनाब शुमार हैं, और ये मुस्तनद आपके घर के मुस्तनद बचने की बात मत करो, ये तमाम उलमाए देवबंद के माने जाने और पहचाने और अकाबिर में शुमार होते हैं जनाब। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, हेलो, उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा। हेलो, कृपया लाइन पर बने रहिए। हेलो, फोन काट दिया। वो भागते रहेंगे। देखिए, ये लोगों की आदत है, जब सवालात रखा जाए तो बातों को इधर उधर तूल तेवालत करते रहते हैं, समझे। यही सीखा है, ये लोग भागते रहेगा, और इनके खुद के फतवे से खुद काफिर है ये लोग, समझे। इन लोग खुद के घर के फतवे से सारे देवबंदी काफिर है। मतलब उन्होंने कोई भी आकर फतवा दे देगा, उसकी वजह से पूरे देवबंदी काफिर हो जाएंगे। जी जी, आपके अकाबिर में से शुमार है जनाब। आप फोन होल्ड कर दिए। देवबंद मदरसे में कई मुफ्तियाने किराम हैं, उनका फतवा लगता है, फिर उलमा का बहस होती है, उस पर चर्चे होते हैं, उसके बाद वो फतवा निकलता, उसके बाद एक मुत्तफ़क़ा फैसला होता है। देखिए, इसमें तोहफ़े बरेलियत जनाब के नजदीक बातिल है। देवबंदी मुफ्ती साहब, आप देखिए, तोहफ़े बरेलियत लिखने वाले जो आपके अकाबिर मोतीउल हक देवबंदी है ना, ये कोई आपके मामूली या आलिम नहीं इसमें शुमार होते हैं, बड़े अकाबिर में शुमार होते हैं। वो भागते रहेगा, उन लोगों की आदत है, सुनेगा नहीं बात। देखिए, अल्लाह ही रब्बुल इज्जत इन लोगों से पनाह दे और तमाम इंसानों को सारे देवबंदिया से महफूज रखे, है ना। आमीन आमीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन लोगों की मकारियत और दज्जालियत को पहचानिए, जबकि इनके बड़े बड़े मुफ्ती के सामने जब बात होने लगते हैं आलिम उन लोगों से, तो इन लोगों की नानी मरे की मसला को हल करके जाए, है ना। ये तभी मतलब नहीं हल पाएंगे। देखिए, आप सुन लिए, तमाम लोगों को सुनाइए और यूट्यूब में डालिए और इनकी हकीकत को बताइए। देवबंदी मौलवी से पदवे से पूरी देवबंदी काफिर हो गई, पूरी देवबंदी काफिर है, जबकि अशरफ अली थानवी काफिर हुआ और उसके खलीफा काफिर हुआ, और अशरफ अली थानवी को मानने वाले क्या मुसलमान रहेंगे।
मुसलमान नहीं रहेंगे, वो काफिर, सारे देवबंदी काफिर हुए इससे, अपने घर के उसूल से, है ना। चलिए हजरत, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको सलामत रखे, इसी तरह से लाइन में लीजिए और इन लोगों की धुलाई कुटाई करके घर भेज दें, रायबंद और देवबंद में बंद कर दें, है ना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।